السلام علیکم. ہلو ہلو ہلو. ہلو. آپ جان سکتا ہوں آپ کون بول رہے ہیں؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ جی ہلو. ہاں ہلو. جی آپ کا نام کیا ہے؟ میں جسیم اختر رضوی بات کر رہا ہوں. آپ بولے تو بات کرنے کے لیے. اچھا واٹس ایپ پہ جی آپ جی نے میسج کیا تھا. جی بتائیں. جی جی بولیں جناب، آپ کا نام جان سکتا ہوں میں؟ جی ارمان ہے میرا نام. آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر سے کیا لینا دینا، چھوڑیے نا. ہم لوگ 40-45 کی عمر ہیں. نہیں میں کیونکہ دیکھیے کیونکہ بڑے جو ہوتے ہیں نا تو ان کا ادب کیا جاتا ہے. اگر چھوٹے ہیں تو ان کی شفقت سے پیش آؤں گا، تو لہٰذا آپ کی عمر مبارک بتائیے مجھے، کیونکہ مجھے ادب کرنے کا موقع ملے انشاءاللہ. اچھا میری عمر 41 ہے. اچھا ہاں، آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جناب؟ جی میری عمر جو ہے جی ایک سیکنڈ دیکھیے، پہلے تعارف ہونے دیجیے، اس کے بعد آپ مسئلہ پوچھ لیجیے گا. اس کے بعد آپ مسئلہ جو آپ چاہتے ہیں، آپ کی جو کوشچن ہے انشاءاللہ جواب دوں گا میں. جی تو میری عمر جو ہے 23 سال کی ہے. میں آپ کو مطلب انکل بلاؤں یا بھیا بلاؤں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. آپ کیا اجازت دینا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، نام سے خطاب کیجیے. میرا نام جسیم اختر ہے. آپ ارمان صاحب بول رہے ہیں تو آپ کو اپنا اختر مسلک کا صاحب کہہ کر ہاں بلاؤں گا. جی آپ مسلک کا اظہار کر دیں، کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے مطلب مسئلہ مسائل میں کہہ رہے ہیں آپ؟ مسائل نہیں، مسلک. کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بتائیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلک کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے میرا الحمدللہ. فی زمانے نا سب اپنے آپ کو جسے مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، مسلک دیوبند کہتے ہیں، مسلک اہل حدیث یعنی غیر مقلدین حضرات ہیں، ان لوگ بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. بعض شیعہ حضرات بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. تو ہم لوگ اس سے تعارف کرایا جائے جو اس زمانے میں مشہور و معروف ہے، اس نام سے آپ ایک انتخاب کر کے بول دیں. جی اختر صاحب، آپ پوچھ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں 3 گروہ ہیں، ٹھیک ہے؟ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث. یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ نہیں اور بھی ہے، آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو بتائیں نا، پھر بتائیں کہ پتہ چلے گا نا مجھے آپ کیا تو کہنا آپ چاہ رہے ہیں. کس سے منسلک ہیں؟ کیوں جی آپ کس سے منسلک ہیں، یعنی پڑھے لکھے ہیں آپ؟ کتنا پڑھے ہیں؟ دیکھیے الحمدللہ طالب علم ہوں میں. نہیں، میں اس نہج سے بات کروں گا. شاید آپ کو میں گاڑھی اردو ہارڈ اردو بول دوں تو آپ کو سر کے اوپر چلا جائے، اس لیے میں آپ کے لائق ہی بات کروں گا انشاءاللہ العزیز. آسان لفظوں میں بات تو آپ کروں گا. عالم ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیں کہ آپ بتائیں یعنی مسلک جیسا کہ مجھے اطلاع ملی ہے، خبر دی ہیں بھائی صاحب نے، آپ یعنی اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں نا؟ جی اہل حدیث سے. جو اہل حدیث اس زمانے میں ہیں، جو 1856 میں جس کو غیر لا مذہب سے اہل حدیث سلیکٹ کر کے نام رکھایا گیا، اسی سے تعلق رکھتے ہیں. عقائد جو بتائیں گے تو کہوں گا نا. عقائد دیکھیے، ان کے جو عقائد ہیں وہ نبی کو نور نہیں مانتے. نہیں، نور نہیں مانتے، بہت سارے عقائد ہیں. تو سب سے پہلے منزل دیکھیے ارمان صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو اطلاع دوں گا کہ توحید کے معاملے میں جیسے اللہ رب العزت کی ذات سب سے پہلے اول ہے. ہم اس کو پہچانیں گے، اللہ رب العزت کی ذات کو، ان کی صفات کو اس طرح سے پہچان کر کے ہمیں سب سے پہلے جو ایمان میں داخل ہونا چاہیے وہ اقرار کرنی ہے توحید کی، جسے کلمہ پڑھتے ہم نے.
لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اس میں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بات کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات کریں گے صلی کبھی اللہ اگر موقع علیہ ملا وسلم۔ تو جی جی آپ اس دور میں جو وہابیہ جس کو پکارے جاتے ہیں عام فہم لفظوں میں، جو اپنے آپ کو جی اہل جی حدیث بھی کہتے ہیں، یعنی کسی کے تقلید بھی نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ اہل حدیث کہلاتے ہیں اس دور میں۔ تو ان لوگوں کا توحید باری تعالیٰ کے متعلق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اس پر آپ کا ایمان ہے؟ نہیں، اور ایسا کہنے والا غلط ہوگا نا؟ بالکل۔ جسے ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے، فارسی میں بھی لکھی ہوئی ہے، اردو میں بھی لکھی ہوئی ہے، جسے شاہ اسماعیل دہلوی، جانتے ہیں ان کو؟ جی اسماعیل دہلوی، جی جی سنا ہے، نام سنا ہے۔ جی اہل حدیث لوگ ان کو مجدد بھی مانتے ہیں، اور انہوں نے اپنے فرقہ کے پیشوا بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے صاف لکھا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، یک روزہ فارسی صفحہ نمبر معاذ اللہ۔ 17-18 میں۔ تو آپ بھی غلط اللہ کر رہے ہیں، اور اسی فرقے سے آپ منسلک ہیں، یعنی اسی فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ اور ایک دو کتاب نہیں، بہت کثیر حوالے ہیں، جسے مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب، اس کو بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اپنا پیشوا رہبر مانتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے عقائد اہل حدیث کے متعلق، یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے کہنا عین ایمان ہے، اخبار اہل حدیث میں صفحہ نمبر 2 میں لکھا ہے، جی سمجھے؟ جی تو اور دیکھیے جی گا توحید باری میں کس طرح سے یہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ قاضی عبدالاحد خان جی، پوری میرا تو اہل نہیں، حدیث نے لکھا میرا ہے، تو نہیں۔ جی، جی اور انہوں نے لکھا اپنی جی کتاب۔ حضرت، میرا عقیدہ ایسا نہیں ہے، بتا رہا ہوں میں۔ جی تو آپ اپنے اکابر جو پیشوا ہیں، جو مجدد ہیں، جو بڑے بڑے، ان لوگ سے شروع ہوا ہے، جو انگریز کے دور میں مجدد، 1856 میں اپنے فرقہ نیا نیا بنا تھا اہل حدیث، اور ہندوستان میں ان کی اشاعت ہو رہی تھی، ان لوگوں نے وہابی سے یعنی لا مذہب سے اپنے آپ کو، جسے کہ فتاوی اہل حدیث میں لکھے ہوئے کتابوں میں لکھے ہیں وہ لوگ، کہ ہم لوگوں کے نام کو، ہم لوگوں کے جماعت کو نام بدلے اور سلیکٹ کرائیں، پھر وکٹوریا سے، یعنی ہم لوگ رجسٹر کرائیں اپنے نام کا، اس لیے آج سے ہم لوگ اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ قاضی عبدالاحد خان پوری اہل حدیث نے لکھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے، الفضیلۃ الحجازیہ صفحہ نمبر 21 میں۔ بتائیے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جیسا بنا سکتا ہے دوسرے خدا؟ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، تو سمجھے؟ تو ایسی باتیں جی جی لکھے ہوئے ہیں۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری بھی اللہ تعالیٰ کے لکھا ہے، اللہ عز و جل کی ہزاروں مثلیں قرار دیتا ہوا لکھا ہے فضیلۃ الحجازیہ میں، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہ لے تو اپنے طرح ہزاروں بنا سکتا ہے، یعنی ہزاروں اللہ بنا سکتا ہے، معاذ اللہ۔ ایسے ایسے عقیدہ میں جب پڑھتے ہیں کتابوں میں، تو ہم لوگ اہل حدیث فرقہ تو توحید ان کی ٹھیک ہی نہیں ہے۔ رسالت کی بات تو ایسے ہیں جسے اللہ کے رسول کو تقویت الایمان میں لکھا ہے، مر کے مٹی میں مل جانا لکھا ہے۔ ہم لوگ کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ حدیث میں ہم لوگ قرآن حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء پر حرام کر دیا ہے کہ اس کے جسموں کو کھائے، حی و یرزق، جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے دربار میں عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید میں جی بات ہو حضرت، رہی ہے۔ جی جی حضرت، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں حضرت، ایک منٹ آپ جی اجازت دیں گے تو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں جی میں۔ ضرور بولیے۔ جی حضرت دیکھیے، آپ جو یہ مطلب کتابیں اٹھا رہے ہیں، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ
میں نے آپ کے سامنے جو وضاحت میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ میں جو ہے قرآن اور حدیث کو ماننے والا ہوں، تو میں آپ کے سامنے اس طریقے سے رکھا تھا، وہ میسیج پر جو چیٹنگ پر وضاحت نہیں ہو پائی۔ تو دیکھیے اب مسئلے مسائل کے تو الگ مسئلہ ہے، یہ بعد میں بات کریں گے۔ آپ نے کہا نا کہ جیسے کہ خدا کی ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے، اس کے بعد جو ہے رسالت، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ ڈائریکٹ مجھ سے سوال کیجیے، یہ دلائل کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ آپ میرا عقیدہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میں سنی ہوں یا نہیں ہوں۔ آپ سیدھے سیدھے سوال کیجیے گا، کیونکہ آسانی ہوگی، کیونکہ یہ سب عقائد مجھے پتا ہے کہ انہوں نے ایسا لکھا ہے، تو سراسر غلط ہے، اس کا میں تو قائل نہیں ہوں، آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے حضرت؟ امید کرتا ہوں آپ سمجھ جی۔ تو دیکھیے جناب، جو اہل حدیث جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو جہاں سے شروعات ہوئے ہیں اور بڑے اکابر اور مجتہد ان لوگوں کو مانتے ہیں، جیسے ابن تیمیہ سے شروع ہوا ہے، یہ ابن عبد الوہاب نجدی، تمام کی کتابیں اور عقائد پڑھنے پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اسلام سے، تو اسلام کے الف سے بھی ان لوگ کا تعلق نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کا جو ہم لوگ درس دیا جاتا ہے، ملتا ہے، اور اس سے ہم لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اس سے بالکل برعکس اپوزٹ ہیں، یعنی اسلام کو برباد کر دیا انہوں نے، اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان لوگوں کا۔ ایسا عقیدہ لکھے گا، جیسے کہ ہمیں ملتا ہے مولوی وحید الزماں، بہت بڑے علامہ کہلاتے ہیں اہل حدیث میں، تو لکھا ہے ہدیۃ المہدی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 7 میں، اللہ تعالیٰ جس صورت میں چاہے ظہور فرما سکتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے شکل چاہے ویسا بنا کر کے آ سکتا ہے زمین میں، یعنی چھوٹ دے دیا، تو مطلب کہ انسان بھی بن سکتا ہے اور جانور بھی بن سکتا ہے، جو ایسا چاہے بنا لے وہ اللہ۔ ایسا عقیدہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں اسے عقائد پر، ہمیں کوئی تعلق اس فرقہ سے ہمیں نہیں رکھنی چاہیے، سمجھے؟ اور یہی آدمی آگے لکھا ہے جلد نمبر اول صفحہ نمبر 11، یہ تو صفحہ نمبر 7 تھا، صفحہ نمبر 11 میں کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے تو عرش معلیٰ اس سے خالی رہتا ہے، یہ قول زیادہ صحیح ہے۔ ابن تیمیہ کا ہو بہو عقیدہ یہی تھا کہ چیئر میں بیٹھ کر کے کہتا، جیسا میں چیئر میں بیٹھا ہوں اور نیچے اتر جاتا ہوں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں بھی اتر جاتا ہے، یعنی اپنے ایک مخلوق کے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو شمار کر لیا۔ حالانکہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمتا بے عیب ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد کی تفسیر اگر پڑھ لیتے تو عقیدہ درست ہو جاتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بے اولاد ہے، اس کے کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی نہیں، ان سب چیزوں سے مخلوق کے لیے جو جائز ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی سروکار نہیں، اس کو سمجھے، وہ تو نور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں بنا سکتے ہیں، سمجھے؟ آپ جگہ میں اگر مان لیں گے، جیسے کہ عرش استوا کے آیت میں 7-8 آیتیں آئی ہیں قرآن مجید میں، تو وہ آیتیں متشابہات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس شان، جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے، عرش پر استوا فرمایا، اس طرح سے ہمیں کہتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش میں جا بیٹھا، جیسا کہ اہل حدیث نے فتویٰ بھی دے دیا، استوا علی العرش صفحہ نمبر 35 میں مولوی عبد الجبار سلفی اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں اور محدث کہلاتے ہیں، یہ کیا لکھتا ہے؟ خدائے تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا منکر کافر ہے، استوا علی العرش۔ بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش میں ہے، اور کتنا ہے تو عرش کے برابر بھی لکھا ہے، جیسے کہ صفحہ نمبر 35 میں اللہ رب العزت جتنا بڑا عرش ہے اتنا ہی بڑا اللہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ ہم لوگ آذان میں بولتے ہیں نا، آذان میں ہر مسجدوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین کرام کہتے ہیں اللہ اکبر من کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، نہ آسمان سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے، عرش سے بھی بڑا ہے۔ لیکن یہ عقیدہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے برابر ہی ہے
اور अर्श में बैठा है वो, और अर्श में बैठ करके इब्न तैमिया कहता है अर्श में बैठा है, जिसे का फतावा हदीसिया सफ़ा नंबर 100 में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श के बराबर है, ना उससे छोटा है ना बड़ा है, उसके बराबर है। और उसके बैठने की वजह से, वजन से अर्श चर चर चट चट की आवाज आती है। माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे अकीदे की वजह से हम लोग अहले हदीस लोगों को, जो अहले हदीस अभी है और यही अकीदा रखा है, किसी से भी पूछ लीजिए आप, अहले हदीस के आलिमों से पूछ लीजिए क्या अकीदा ये है, इब्न तैमिया से लेकर के इब्न अब्दुल वहाब नजदी, अब्दुल जब्बार सलफी और अल्लामा वहीदुज्जमा साहब, अब्दुल अहद और महमूद हसन, असनाउल्लाह अमृतसरी, इस्माइल दहलवी, सब ये अकीदा पे मुत्तफिक है। तो जितने भी उलमा आप देखेंगे यही बयान करेंगे आपको। उन लोगों के सुन चुका हूँ और उन लोगों के अकीदा तौहीद सही नहीं है। जी 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 हजरत, जो कुरान और हदीस में आया है उससे जो है अकायद अखज़ करेंगे ना कि अपने क़ियास से, अपने ज़ाती जहन से क़ियास नहीं किया जाएगा ना हजरत। ज़ाती जहन से नहीं क़ियास करना अकीदा का। इन लोग कुरान की आयतों का विस्फोट किया है, यानी कुरान की आयतों को अपनी अकल से समझा है। अगर मुफस्सिरीन किराम और सहाबा किराम से समझता तो इस तरह से अकीदा गढ़ नहीं लेते। और किताबों में एक दो किताब नहीं, कम से कम 30-35 किताबों में इन लोगों के ज़ाती बारी पर हमला किया है। बिल्कुल सही फरमाते हैं आप जी। और इन लोगों से मुझे ज़ाती दुश्मनी किया है कि हम कोई झगड़ा नहीं है। इन लोग की किताब जब पढ़ते हैं तो अहले हदीस फिरका तो सरासर बातिल है, ये अकीदा गढ़ने वाला। जी हजरत, जी हजरत, अहले हदीस का ये छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ कुरान और हदीस की बात करना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मतलब ये जो अकायद है ना, ये ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है। इस तरीके से कि अल्लाह अर्श के बराबर है, माअज़ल्लाह, ये ना कुरान में लिखा हुआ ना हदीस में। ये अपने आप से देखिए, इस पर बहस ही नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो दलील ही नहीं है ना हजरत उसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोग दलील भी दिया है। देखिए दलील बगैर दलील के नहीं बोला है, दलील क्या दिया है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस्तवा अलल अर्श है, सफ़ा नंबर 35 में यदुल्लाह यानी अल्लाह का हाथ है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला के हाथ माना, उसके पिंडली माना, उसके सर माना, उसके आज़ा माना, समझे, उसके बाजू माना, समझे। ये तमाम अकायद यानी जिस इंसानी जिस्म जो है अल्लाह के लिए साबित कर दिया है ये लोग। क्या माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन इंसान के जैसा है वो अल्लाह तबारक व तआला, हम ऐसा मानते हैं? बिल्कुल नहीं। इस्तवा अलल अर्श में ये चीज लिखी हुई है। नहीं हजरत, ये मतलब देखिए, ये आप मतलब जितने भी आप अकायद बयान किए हैं जो कुरान और हदीस के खिलाफ, वो सरासर गलत ही होंगे ना। तो इन लोगों जो मतलब दलील कह रहे हैं, दलील कह रहे हैं, और दलील से जो है उसकी तफसीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुरान के आयतों को अपने अक्ल से समझा है। जी वही कह रहा हूँ। जरा जब ये लोगों के बारे में हम क्यों बात करेंगे, हम तो सुन्नी हैं, लिहाजा मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा था कि आपसे, क्योंकि कुछ इल्म हासिल हो मुझे भी। क्योंकि आजकल मतलब इस तरीके से मतलब फितने के शिकार हो गए हैं, हर कोई मतलब गुमराह हो रहा है। इस तरीके से कुछ ना कुछ अपने जबान से निकल रहा है और कह रहे हैं यही हक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो माशाल्लाह आलिम हैं, तो आपसे मैं मतलब सवाल और जवाब की नियत से मैंने आपको कॉल करने के लिए कहा था। जी, और आप इजाजत देंगे तो इंशाल्लाह मैं पूछूंगा। जी जी जी। तो इन लोगों को साथ मत दीजिए। तौहीद बारी में बहुत गड़बड़ किया है, समझे। मिनहाजुस सुन्ना में यहाँ तक लिखी हुई, क्या बताएं, लिअन्नहुल हय्युल क़य्यूम यफ़अलु मा यशाउ। अल्लाह ताला जिंदा है और हमेशा से रहेगा और हमेशा जिंदा रहेगा। ये अकीदा तो हम लोगों का है, लेकिन आगे लिखा है युफ़अलु मा यशाउ, जो चाहता है करता है, ये भी मानते हैं। आगे लिखता है वयुतहर्रिकु इज़ा शाअ, जब चाहता है हरकत करता है, हिलता डोलता है। युतहर्रिकु के माना हिलना डोलना, जब चाहता है हिलता डोलता है, यानी तख्त पर बैठा हुआ है और हिलता डोलता भी है, और उसका वजन फरिश्ते उठाए हुए हैं, जैसा कि कुरान में है। कुरान का हवाला दिया है ये 4 फरिश्ते उठाए हुए हैं। आज कयामत के दिन 8 फरिश्ते उठाए होंगे,
है ना, वो जैसा कि सूरह हाक्का में है। और आगे लिखा वयुक़बिदु, अल्लाह ताला अपने आप को समेट लेता है, वयुबसितु, अल्लाह ताला अपने आप को फैला लेता है, वयक़ूम, और अल्लाह तबारक व ताला उड़ जाता है, वयुजलिसु इज़ा शाअ, जब चाहता है बैठ जाता है। यानी ये करता है कि अर्श पर बैठकर कभी कभी हिलने डोलने लगता है, और कभी कभी मूड होता है तो अपने आप को खुला लेता है और अपने आप को सिकुड़ लेता है, और कभी कभी आप अपने आप को उड़ा लेता है, और कभी बैठ भी जाता है। ये है माज़अल्लाह तौहीद बारी, यानी मजाक बना करके रख दिया इब्न तैमिया ने, समझे। हजरत बिल्कुल। तो ऐसे अकायद से हम गुरेज करें, बचें अपने आप को, हमें भी मरना है, आपको भी मरना है, समझे। जी बिल्कुल हजरत। मैं आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो सवाल पूछें आप। जी हजरत। मैं तो आपको अच्छा मशवरा, एक मशवरा दूं, आप इन लोगों के साथ में जैसे अकीदा इन लोग रखा है, इन लोगों के आलिमों के पीछे ऐसा अकीदा रखे तो वो नाम के सिर्फ मुसलमान है, काम के नहीं, समझे। जी हजरत बिल्कुल बिल्कुल हजरत। जी, आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको क्या सवाल पूछ रहे हैं। जी हजरत। हजरत मेरे सवाल ये थे क्वेश्चन के मतलब जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब इल्म के निस्बत में हमारी क्या औकात है, ठीक है हजरत, हमारी क्या औकात है। हम ये कहें कि नबी को इस चीज का इल्म है, इस चीज का इल्म नहीं है, माअज़ल्लाह हम कैसे कह सकते हैं हजरत। देखिए बिल्कुल ये ऐसा नहीं, मतलब ठीक कर रहे हैं, वअल्लमा का मालम तकुन तालम। जी जी हजरत, मेरा सवाल मुकम्मल होने दीजिएगा। जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ हजरत कि मतलब आजकल मतलब ये कह रहे हैं कि एक दूसरे को मतलब थोड़ी सी बात पर अगर मतलब बात हो गई इल्म की बात तो फौरन कह रहे हैं कि गुमराह है, काफिर है, इस तरीके से कह रहे हैं। हालांकि उलमा जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आप आलिम हैं, तो आप बताएं हजरत, अगर कोई मतलब दलील की रोशनी में ये कहता हो, जैसे कि बुखारी शरीफ की हदीस है हजरत, मल मसऊल अन्हा बिआलम मिन अस्साइल। उर्दू में बात कीजिए आप, अपने मफहूम खाली बोलिए ताकि कोई गलती नहीं हो जाए। जी जी, कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत कब आएगी, तो हुजूर ने फरमाया मतलब मैं जिससे पूछा जा रहा है पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। तो हजरत मतलब इस मौके पर यानी हुजूर ने फरमाया कि पूछने वाले से ज्यादा जिससे पूछा जा रहा है वो नहीं जानता। तो अहले सुन्नत वल जमात जो है इसके हदीस के निस्बत क्या मतलब राय है, क्या तफसीर है इसकी, ये पूछना चाह रहा हूँ हजरत। जी, सबसे पहले तो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये अकीदा रखना चाहिए कि रब तबारक व तआला ने तमाम मखलूकों से सबसे ज्यादा इल्म दिया, फजल भी दिया और आपको फजीलत बख्शी। अब हमें देखनी चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब पढ़ेंगे कुरान से बढ़कर दलील कुछ नहीं है, समझे। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले दलील हमारे लिए कुरान है। तो कुरान हम देखते हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरान, सूरह रहमान पारा नंबर 27 आयत नंबर 1-2 में पढ़िएगा, सूरा नंबर 55 है। रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, ये तो मानते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान सिखाया हमारे महबूब, हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कौन सिखाया कुरान? अल्लाह ने सिखाया। जी हजरत बिल्कुल। तो अब देखते हैं कुरान में दलील, वअल्लमा का मालम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अज़ीमा, सूरतुन निसा में पारा नंबर 5 है, आयत नंबर 113, सूरा नंबर 4 में देखिएगा, और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे और अल्लाह का तुम पर बड़ा फजल है। ठीक। अब कुरान हम देखते हैं, कुरान मजीद में पारा नंबर 7 खोलिए, सूरतुल अनाम आयत नंबर 59, सूरा नंबर 6 है। इसमें देखें, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, और नहीं है कोई तर और खुश्क जो रोशन किताब में ना हो।
क्या कह रहा है अल्लाह तबारक व तआला? कुरान का दावा और अल्लाह का दावा है, और कोई चीज तरी यानी भीगी हुई चीज या सूखी हुई चीज, कोई चीज बाकी नहीं है जिसका जिक्र कुरान में ना हो, ये अल्लाह ताला का दावा है। अब दूसरे पारा खोलते हैं, पारा नंबर 11 खोलिए, सूरह यूनुस आयत नंबर 37, सूरा नंबर 10। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाया है, व तफसीलल किताबी ला रैब फीह, और लोहे महफूज में जो कुछ लिखा है कुरान सब उसकी तफसील है, इसमें कोई शक नहीं। ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं कि लोहे महफूज की तफसीली बात कुरान मजीद में है, अंदर में कहकर के अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया है ना। और बहुत सारी इस तरह की आयत हैं, जैसे कि पारा नंबर 13 में खोलिएगा, सूरह राद में भी, माँ कान हदीसिन युफ्तर वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि तफसीलन कुल्ली शै, इसमें भी है। और आयत दूसरी आयत है। बस एक कुरान की एक आयत मुसलमानों को घुटना टेकने पर मजबूर कर देती है, समझे। तो ना बनावट की बात है, इसमें सब अगले पिछले कलामों की तस्दीक है और हर चीज का मुफस्सल बयान है, मुसलमान के लिए हिदायत और रहमत है, समझे। ये कुरान का दावा है। तो हम कुरान में तमाम चीजों के बयान कुरान में है, और कुरान मजीद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया अल्लाह तबारक व तआला। अगर ये कुरान को लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरअयतुहु खाशियम मुतसद्दिआ, यानी पहाड़ के अगर कुरान नाजिल कर देता अल्लाह ताला, उतार देता पहाड़ पे, तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, उसमें ताकत नहीं संभालने के लिए। लेकिन वो कुरान को हमारे नबी जिसका हम और आप कलमा पढ़ते हैं उनके सीने पे उतारा। तो आप कह सकते हैं जब तमाम इल्म यानी सूखी चीज, गीली चीज, तमाम चीजों का इल्म कुरान में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुरान तो तालीम दे दिया, उम्मत सहाबा को दे दिया, लेकिन उसमें और चीजें हैं जिसको हम लोग हुरूफे मुक़त्तआत बोलते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम हा मीम यासीन काफ हा या आइन साद नून, ये ऐसा हुरूफे मुक़त्तआत बोलते हैं। इसका इल्म अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई नहीं जानता, वो राजो नियाज की बात है, अब अल्लाह ही जाने और उसका रसूल जाने। इसका तर्जमा कोई से बड़े मुफस्सिर ना कोई जाना ना जान सकता है। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती के लिए जरूरी था वो बता दिए। अब कयामत के इल्म को नहीं बताना है ना, नहीं बताया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उम्मती के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि बता दिया। मैं आपसे बोलूंगा कि जनाब, मैं अब्दुल रहीम के एक फर्ज मान लीजिए कि तौसीफ साहब के जो अभी फोन लगाए, तौसीफ साहब, डॉक्टर तौसीफ साहब का घर कहाँ है। अब हम उनसे पूछे तो मैं बताऊंगा ये गली से सीधे चले जाइए, फलाना बिल्डिंग होगा, और वहां पर से बायां मुड़ जाइएगा, फलाना कॉलोनी एक रहेगी बड़ी बिल्डिंग, उसके सामने में रहेगा। तो क्या उसके सामने में बताने घर को नहीं बताया, इस तरह से डिजाइनिंग होगी, यहाँ पर होगी, उसके दरवाजा सामने होगा, मतलब कि इल्म नहीं है, इससे इनकार साबित नहीं होता है। बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मे के दिन कयामत होगी, अब बताया टाइम जुम्मे का टाइम होगा, तुम लोग तैयारी करो, बस यही बताया। और उसकी निशानियात बहुत सारे बयान कर दिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन टाइम फिक्स करके नहीं बताया, समझे। अब हम हदीस खोलते हैं, देखते हैं ये मिशकातुल मसाबी शरीफ में हदीस नंबर 725 खोलें, और तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 3233, दारमी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 126, हदीस नंबर 2155 में देखिएगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपने रब तबारक व तआला को अहसन सूरत में देखा जैसा उसकी शान के लायक है। मेरे रब ने फरमाया, मलाए आला के फरिश्ते किस मामले में झगड़ रहे हैं। मैंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब तू ही बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला अपने दस्ते कुदरत मेरे कंधों के दरमियान रखा, तो मुझे उसकी ठंडक सीने में महसूस हुई, और कहते हैं जिसकी वजह से मैंने जमीन व आसमान की
ہر چیز کو جان لیا. بتائیے اس حدیث پاک ایسے بہت سارے حدیث ہیں، لیکن ایک حدیث صحیح حدیث پیش کر دیا آپ پر. تو اللہ تبارک و تعالی علم سکھانے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا اور جانا ہے. ان کے علم پر کمی ہم نہیں تلاش کریں گے. بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا علم دیا. ہمارے اندر شکتی طاقت نہیں ہے، ہم امتی ہیں، ان کی تعریف کریں گے. نہیں ہے حضرت، نہیں ہے، بالکل نہیں، صحیح فرما رہے ہیں. جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قرآن میں لوح محفوظ کا ذکر ہے، یہ بیان کیا. تو ہم حدیث میں دیکھتے ہیں، حدیث پاک جب کھولتے ہیں لوح محفوظ کیا ہے، جسے بخاری شریف میں ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 7418 ہے، جلد نمبر 8 میں بھی دیکھیے گا. یعنی انٹرنیشنل نمبر یہی ہے 7418. اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی. یعنی ہر انسان کے نامہ اعمال، یعنی بچپن پیدا سے لے کر کے اس کی موت تک، جنت میں داخل ہونے تک، سب چیز اس میں لوح محفوظ میں درج کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. قلم خشک ہو گیا لکھ کر کے، وہ لوح محفوظ ہے. تو اسی طرح سے بخاری شریف حدیث نمبر 5075 میں، اور مشکات المصابی شریف حدیث نمبر 94، ترمذی شریف 3319 میں یہ لوح محفوظ کا ذکر ہے. ترمذی شریف 2155 میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. آپ حدیث پڑھیں گے تو میں مختصر کر رہا ہوں. بخاری شریف حدیث نمبر 3091، مسند احمد میں حدیث نمبر 10205 میں لوح محفوظ وغیرہ کے ذکر ہے. مسند احمد میں 10205 میں. بخاری شریف 120 حدیث نمبر میں بھی یہ لوح محفوظ کا ذکر ہے، اور جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، سمجھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے بتایا تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، یعنی ہر چیز کی تفصیل قرآن میں موجود ہے. اور لوح محفوظ میں جو چیز لکھی ہوئی اس کی تفصیل لکھی ہوئی قرآن میں. اللہ تعالیٰ قرآن کا علم ہمارے نبی کو دیا. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز نہیں جانتے، وہ چیز نہیں جانتے. اگر جانتے تو بہت آدمی اعتراض کرتا ہے کہ 70 صحابہ کو بھیج دیا، شہید کروا دیا، وہاں پر شہید ہو گئے، زہر کا گوشت کیوں کھا لیا. یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے رسول جانے اور اللہ جانے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کے بارے میں ہمیں یہ نہیں کہنا یہ چیز معلوم نہیں تھا، وہ چیز معلوم نہیں تھا. ہم کیوں نقص تلاش کریں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیرے ذکر کو ہم بلند کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کو بلند کرے اور کچھ لوگ کہے کہ یہ چیز نہیں معلوم ہے، وہ چیز کمی نکالنا، یہ ایمان کی علامت ہوگی. جی بالکل حضرت. جو اللہ اور اس کے رسول اگر کچھ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو مطلب حکمت کے طور پر کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا. جی الحمدللہ. تو ان سب کے چکروں میں پڑھ کر کے ہم اپنی ایمان اور اعمال کو اکارت کیوں کریں، جبکہ اللہ کے رسول کے متعلق قرآن میں فرمان واضح ہے. لا ترفعوا اصواتکم، صحابہ کرام کو کہا کہ تم اپنی آواز کو بلند مت کرو ان کے سامنے. ان تحبطت اعمالکم، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے ورنہ. اللہ نے ان لوگوں کو متنبہ کیا، سمجھے. تو ہم مسلمانوں کو ان کی بارگاہ میں جب ہمارے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی متعلق بات کرنے لگیں تو بڑی سوچ سمجھ کے بات کریں. کہیں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہم پر نہ آ جائے اور ہمارے اعمال، ہماری ایمان ہی برباد ہو جائیں اور ہم کو شعور بھی نہ ہو. ہم خود کو مسلمان سمجھتے رہیں لیکن اللہ کے نزدیک اکارت سب بیکار ہو جائے گا. جی حضرت بالکل. حضرت میرا اشکال یہ تھا میرا، میں مطلب اہل سنت والجماعت کا مطلب موقف پوچھا ہے میں نے قیامت کے علم کے نسبت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی ہے کہتا ہے تو اس کے اوپر کیا حکم شرع ہوگا، اگر کوئی نہیں ہے کہے گا تو اس کے اوپر کیا حکم شرع ہوگا، کیا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہوگا، کیا وہ کافر ہوگا، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں حضرت. جیسے تفسیر مدارک وغیرہ میں، تفسیر بغوی، تفسیر جتنے بھی تفاسیر بڑے بڑے اکابرین کی تفسیر پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا سے
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो मुफस्सिरीन के कौल, हमारे जो मुफस्सिरीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, हदीस को समझने के लिए हम लोग मुहद्दिसीन का सहारा लेते हैं। कुरान को समझने के लिए जी कुरान के बिल्कुल। मुफस्सिरीन का सहारा लेते हैं। हम लोग अपने अकल से हम लोग फैसला नहीं करते। तो तमाम जी मुफस्सिरीन हजरत। किराम ने बयान किया है कि जैसा कि कुरान में मौजूद है कि आप को कयामत का इल्म नहीं दिया गया, मतलब कि आप अपने आप नहीं जानते। जिसे इल्म गैब के बारे में, गैब का इल्म किसी को नहीं है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं 5 चीज़ों का इल्म के बारे में भी जिक्र किया है कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई नहीं जानता है। लेकिन हदीस पढ़ते हैं और सही हदीस में और खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जैसे जंग बदर के मौके पे वहाँ कौन जगह कहाँ मरेगा उसको निशान लगा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, है ना। ये सब बताए और वही जगह में सहाबा कहे वही जगह में उसकी मौत आई। माँ के पेट में क्या है कह करके तो रसूल बुखारी शरीफ में आया, हजरत हुज़ाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत सवाल करने लगे उनके इल्म के बारे में, तो खड़े हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पूछा, हुज़ाफा कहते हैं मैंने अपने बाप के मुतालिक सवाल किया, उनसे पूछा तो उन्होंने मेरा बाप कौन है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने बताया तेरा बाप हुज़ाफा है कह करके ये आया है। और मुफस्सिरीन किराम इससे तफसीर किया है अल मुख्तसर ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कूच नहीं फरमाए, पर्दा नहीं किए जब तक उनको अल्लाह तबारक व तआला कयामत का इल्म नहीं दिया, यानी कयामत का भी इल्म दिया है। ये अकीदा अब जो कहता है कि अच्छा। कयामत का इल्म दिया, वो कुरान के मुखालिफ नहीं बल्कि अल्लाह के देने से है, समझे। जी अल्लाह जी, के गैब इख्तलाफ है का हजरत इसमें, गैब जैसा का इल्म कोई नहीं जानता, लेकिन जिसको अल्लाह ताला सिखा देता है, गैब का इल्म देता है, उसका इनकार भी नहीं कर सकते हैं। जी हजरत, मैं ये पूछ रहा हूँ अहले सुन्नत वल जमात में ये इख्तलाफ है या नहीं है? ये इख्तलाफ इसमें कोई अगर कहे फिर कयामत के इल्म नहीं दिया अल्लाह तबारक व तआला, जैसा कि कुरान में है, ले मुफस्सिरीन का तफसीर नहीं पढ़ा, तो उस पे अगर जा जी करके जी। कहे तो बहुत सारी जुजियात का इल्म का भी इनकार कर दे तो वो काफिर हो जाएगा दायरे इस्लाम से, लेकिन कुल्लियात नहीं का। जुज़वियत नहीं हजरत, जी। नहीं हजरत, जुज़वी नहीं बोल रहा हूँ मैं, जुज़वी नहीं बोल रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ क़यामत की घड़ी का इल्म कह रहा हूँ मैं। क़यामत की तो घड़ी ये की बताएं हजरत, आपके 15-20 मिनट और आप इन्नल फरमा रहे नहीं हजरत। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअति व युनज़्ज़िलुल गैसा व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदन व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। सूरह लुक़मान में पारा नंबर 21 है ना। बेशक अल्लाह ताला के पास क़यामत का इल्म है और उतारता है मेह और जानता है जो कुछ माओं के पेट में है। लंबी बातें हैं इसमें, हर चीज का जुज़वी इल्म दिया अल्लाह ताला, और क़यामत के इल्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशक अल्लाह ताला दिया है। इस दुनिया से कूच नहीं किए, तमाम तफासिर की किताबों में मौजूद है ये। अच्छा हजरत, मैंने मतलब मुफ्ती साहब से पूछा था कि मतलब हजरत इस तरीके से अगर कोई नहीं है कहता है तो क्या, अगर कोई दलाइल की रोशनी में कहता है तो ना वो काफिर होगा, ना वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज होगा। बरेलवी हाँ मुफ्ती साहब ने कहा है हजरत। जी जी, बिल्कुल सही कहा है। इसमें कोई इसमें दुहाई नहीं है। कुरान में आयत है और हदीसों में भी आता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं जाहिर फरमाया कयामत के फिक्स वक्त के, लेकिन उसके निशानियात के बारे में कसीर अहादीस मौजूद है, निशानियों के बारे में, जी हजरत। जी निशानियों हजरत, के बारे अगर मतलब कोई है, जी हजरत, तो आपने जैसे कि सही फरमाया कि ना वो काफिर होगा, ना वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज होगा। नहीं, इसमें कोई इसमें वो दुहाई नहीं, इसमें कोई हम कुफ्र का फतवा इस पर आयद नहीं करेंगे, इसके बिना पर कि कयामत का इल्म उनको फिक्स टाइम, किस टाइम आएगा, कौन सन में आएगा, फिक्स तो जानते हैं कि जुमा के दिन आएगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है ना, जुमे के रोज आएगा कयामत, है ना। जी जी। और नहीं है, अगर लेकिन कोई सन खारिज में। सन नहीं बताए कौन सी ईस्वी में आएगा, कौन सी हिजरी में आएगा,
اس کا ظاہر نہیں فرمایا. یہ اللہ اور رسول کے راز و نیاز کی بات ہے، ہم اس پر اپنے عقل کو دخل نہیں دیں گے. اچھا حضرت، اب اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کے اوپر کیا حکم شرع ہوگا؟ تفسیروں میں کتابوں میں موجود ہے، حوالہ موجود ہے نا. مفسرین کرام ہے کہہ رہا ہے تو اس کے بارے میں کہ دنیا سے اس وقت تک کچھ نہیں فرمایا جب تک کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے علم عطا نہ فرمایا. سمجھے؟ جی حضرت، مطلب حضور نے کہا ہو، مطلب اس طریقے سے حدیث کے مطلب مجھے قیامت کی گھڑی کا علم ہے، یا کوئی صحابی نے فرمایا ہو، اس طریقے سے تو حدیث نہیں ہے نا حضرت. قیامت کی نشانیوں کے ذکر بہت زیادہ حدیثوں میں ہے. نشانی نہیں حضرت، نشانی نہیں حضرت. میں دیکھیے حضرت، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، قیامت کی گھڑی کا علم میں پوچھ رہا ہوں، نشانیاں میں نے کہا ہی نہیں ہے. اس بات کی کیا دلیل ہے کہ پوچھ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہو کہ مجھے قیامت کی گھڑی کا علم ہے، گھڑی کا علم، یا کسی صحابی سے ثابت ہے کیا؟ یہ پوچھ رہا ہوں حضرت. میں جب سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ بتا رہے ہیں کہ اس لیے میں خاموشی اختیار کر رہا ہوں ادب کے ناطے. جی جی جی. قیامت کے فکسڈ علم کے بارے میں، جی گھڑی کے بارے میں، قیامت کی گھڑی کے بارے میں وہ ظاہر نہیں کیے ہیں، تو ہم اپنی طرف سے باتیں نہیں کر سکتے. اچھا حضرت، اگر ہے بھی نہیں کہہ سکتے، نہیں ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے. جی جی جی. اگر ہے بھی نہیں کہہ سکتے، نہیں ہے، کیونکہ نبی کو کیا علم ہے کیا علم نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے نا حضرت. نبی کو علم ہے اس کا، جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں، حوالہ آپ کو دے رہے ہیں. تفسیر ساوی حضرت نہیں حضرت، استدلال کچھ اور چیز ہے. دیکھیے آپ مطلب ماشاءاللہ عالم ہیں، آپ استدلال کریں گے، مفسرین بھی کریں گے، تمام ائمہ اکرام بھی کریں گے نا استدلال. لیکن نبی کو اس چیز کا علم ہے یا نہیں ہے، ہماری کیا اوقات ہے حضرت کہ ہم یہ کہیں کہ نبی کو اس چیز کا علم ہے، قیامت کی گھڑی کا علم ہے؟ ہم ہوتے کون ہیں؟ حضور کی شان کے بارے میں بیان کرنے والے، ان کو علم دیا گیا ہے. ہاں دلیل اگر ہو، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ حدیث پیش کی ترمذی شریف کی، بالکل اس میں موجود ہے کہ زمین و آسمان کا علم مجھے عطا کیا گیا، وہ حدیث اپنی جگہ درست ہے. لیکن اگر کوئی اضافی طور پر کہہ رہا ہے کہ نہیں قیامت کی گھڑی کا بھی علم ہے، تو وہ جاہل ہوگا نا حضرت. وہ کیسے مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے گا کہ مجھے پتا ہے کہ نبی کو اس چیز کا علم ہے، تو ہم کو کیسے علم ہو گیا کہ ان کو علم ہے؟ نہیں یہ بتا رہے ہیں آپ کو، میں بتا رہا ہوں. ہم لوگ قرآن کی آیت کو، جسے قرآن کی آیت ہے نا، یسألونک عن الساعۃ، یعنی قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، سمجھے؟ تو اس آیت میں تفسیر ساوی، یہی آیت کے تفسیر میں یہ آیت حضور کو قیامت کے وقت کی خبر دینے سے پہلے کی ہے، لہذا یہ قول کے خلاف نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہ گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا و آخرت کے سارے علوم دیے. یہ تفسیر ساوی میں ہے. اب تفسیر روح البیاں میں ایک دو تفسیر نہیں، تمام تفاسیروں میں دیکھے گا، اس میں روح البیاں کی تفسیر یہ معتبر تفسیر ہے، تمام دنیا کے مسلمان لوگ پڑھتے ہیں اور اس پر اعتبار کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے وقت کو جانتے تھے اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، اور یہ قول اس آیت کے حصر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بتانے سے یہ بیان کیے ہیں. تفسیر روح البیاں ہی میں اب تفسیر خازن، یہ بھی معتبر کیا تفسیر ہے. اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت کی نشانیوں میں سے بتائے اور آپ کو آخری نبی فرمایا، اور یہ کہ یہ دلیل کافی ہے قریب ہونے پر، یعنی قریب تمام نشانیوں کو بتایا، اور آپ اس دنیا سے نہیں گئے جب تک اللہ تعالیٰ علم آپ کو عطا نہیں کیا قیامت کا. تفسیر مدارک دیکھیں، تفسیر مدارک میں بھی آپ کو یہی چیز ملے گی ہو بہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بہت ہی ذکر فرماتے تھے اور اس کے بارے میں سوال کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ آیت اتری. بس یہ آیت تعجب ہے آپ کے زیادہ ذکر قیامت فرمانے پر. اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کس قدر ذکر قیامت فرماتے ہیں. مدارک کی یہی آیت میں تو اس کو ذکر کیا ہے. اور تفسیر یہ ہے دوسرے تفسیر ساوی،
تفسیر ساوی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے علم کو دیا گیا ہے، آپ دیکھیں اس میں، اور تفسیر خازین میں بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن کی آیت قرآن سے نہیں ملا یہ کہ قیامت کے دن قیامت کا علم نہیں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ذکر نہیں کیے، لیکن نشانیات بہت سارے بتائے نشانی۔ جی حضرت، معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے حضرت، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی واضح دلیل موجود نہیں ہے نا حضرت؟ چاہے مفسر کہو، وہ چاہے مجتہد کہو، چاہے وہ 4 امام کہو، کوئی بھی کہو حضرت، واضح دلیل نہیں ہے نا۔ واضح دلیل جی حضرت ایک سیکنڈ سن لیجیے گا آپ، الحمدللہ سر انشاءاللہ آپ جواب دیجیے گا، 1 منٹ سن لیجیے گا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں واضح دلیل ہے ہی نہیں تو ائمہ کی کیا اوقات ہے کہ وہ کہیں کہ ہے؟ کیا اوقات ہے؟ کچھ اوقات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ صحابہ کی اوقات نہیں ہے نا حضرت کہ وہ یہ کہیں کہ نبی کو اس چیز کا علم تھا، اس چیز کا علم نہیں تھا۔ صحابہ کی اوقات نہیں ہے، ہم صحابہ کے جو ہے جوتے کی مطلب دھول کے برابر بھی نہیں ہے، وہ اس طریقے سے نہیں فرماتے۔ آج کے ائمہ مطلب یہ کیسے کہہ رہے ہیں حضرت مطلب ان کا علم تھا، یہ اتنی بڑی بات؟ آج کے ائمہ نہیں، آج کے ائمہ نہیں، یہ تابعین جیسا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیر عباس پڑھیں گے تو اس میں بھی موجود ہے، یعنی صحابی لوگ بیان کیے ہیں، ایسے نہیں کہ نہیں کیے ہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے، جیسا کہ حدیثوں میں ہے، حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، یعنی روزے اول سے لے کر کے جنت میں جانے تلک بتا دیا، اور جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے سمجھے قیامت کب ہوگی؟ قیامت کب ہوگی؟ قیامت سے پہلے جنتی جنت میں جا سکتا ہے اور جہنم میں جا سکتا ہے۔ جی حضرت پوچھ رہے ہیں مجھ سے آپ؟ ہاں جی حضرت، میں آپ سے اتنا پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جائے گا دوزخ، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں حضرت۔ نہیں، جنت اور دوزخ میں کب جائے گا انسان؟ جب کہ قیامت وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے، سمجھے؟ ذاتی حضرت، جی حضرت یہ ذاتی بیان کر رہے ہیں آپ حضرت؟ نہیں، ذاتی بیان نہیں کر رہا ہوں میں، واضح دلیل آپ کو دے رہا ہوں میں نا حضرت۔ 1 سیکنڈ میری بات سن لیجیے گا حضرت، میں اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانتے ہیں آپ کہ ان کو قیامت کا علم ہے یا نہیں؟ آپ وہ حقیقت جانتے ہیں؟ آپ یہ بتا دیجیے گا حضرت۔ جی بتا رہا ہوں میں۔ نہیں آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟ ہاں نام میں بالکل جانتے ہوں۔ اب ہم لوگ کو دلیل سے بات کریں گے، اپنی طرف سے بات نہیں کریں گے، جو دلیل ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جی دلیل دیجیے نا حضرت، حضور نے فرمایا ہو کہ مجھ سے اس چیز کا علم ہے۔ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جنت میں داخل جو ہوں گے انسان، جنت میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا، یہ کب ہوگا؟ قیامت سے پہلے یا قیامت کے بعد؟ بعد ہی ہوگا حضرت، بعد ہی ہوگا۔ یہ بالکل صحیح ہے، یہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اب دیکھیں ہم لوگ بخاری شریف کھول دیں، بخاری شریف جلد نمبر اول صفحہ نمبر 400۔ جی پڑھ چکا ہوں، بالکل موجود ہے، پڑھ چکا ہوں حضرت۔ جی آپ سن لیں، بخاری شریف میں موجود ہے۔ کیا موجود؟ چکا ہوں حضرت، پڑھ چکا ہوں۔ کیا چیز پڑھا؟ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا، ممبر پر ٹھہر کر فرمایا ہے کہ جنت کے جنتیاں جو ہے جنت میں جانے تک اور دوزخ میں جانے تک انہوں نے تمام چیزیں بتا دی ہیں، ابتدائی خلق سے لے کر اس طریقے سے تمام چیزیں بتا دی ہے، وہ میں حدیث پڑھ چکا ہوں۔ اس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ اس پہ ایمان رکھتے ہیں نا؟ جی بالکل حضرت، جو حدیث میں کیوں نہیں ایمان رکھتے؟ آپ سن لیجیے، جی بخاری شریف حدیث نمبر 3000، میں بہت سارے ایک دو حدیث نہیں ہے، اور بھی حدیث سے بتا دے رہا ہوں۔ بخاری شریف 3000 حدیث نمبر، سن لیجیے نا، بخاری شریف حدیث نمبر 3192 میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہوئے، آپ نے ہمیں تمام مخلوق کی پیدائش کے بارے میں بتایا، حتیٰ کہ جنتی اپنے ٹھکانے پر جنت میں داخل ہو گئے
اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے۔ جس شخص نے اس کو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ اب حدیث پاک میں دیکھیں گے، ایک دو حدیث نہیں، بہت ساری حدیثوں میں، مسلم شریف وغیرہ میں بھی موجود ہے نا۔ تو تمام احادیث، ان تمام اس طرح کے جو احادیث میں مذکور ہیں، ان تمام حدیثوں کو دیکھنے کے بعد اور تفسیر میں دیکھنے کے بعد، ہے نا، تفسیر قرآن دیکھنے کے بعد ہمیں یہ اچھی طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا بھی علم عطا فرمایا، اور جتنی بھی موت حیات کب مرے گا اس کا بھی جزیات کا علم عطا فرمایا۔ ہم یہ بحث نہیں کریں گے کہ یہ چیز معلوم نہیں ہے، وہ چیز نہیں معلوم ہے، اس سے تنقیص لازم آتی ہے، سمجھے۔ اب ہم یہ عقیدہ رکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ علم دیا، بعد رب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعد رب سب سے قبل، یعنی تمام چیزوں سے پہلے، اور رب کے بعد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات ہیں۔ علم میں بھی عمل میں بھی ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، سمجھے۔ جیسا کہ دیوبندی حضرات خود بولے، دیوبندی جو چلا چلی تبلیغی کرتے ہیں نا، عمل میں امتی بڑھ جاتا ہے کر کے بولتے ہیں، تو ہم لوگ عمل میں، علم میں بسا، علم میں شیطان کو ان لوگوں نے بڑھایا۔ حضرت چھوڑ دیے، وہ باتیں چھوڑ دیجیے، ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی حدیث کی بات کرنا چاہتا ہوں، جی قرآن ہے، پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، جی میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ امتی ہیں نا حضرت، میں بھی امتی ہوں، آپ ماشاء اللہ الحمدللہ آپ عالم ہیں، آپ ٹھیک ہے، تو جتنے بھی ائمہ ہیں، مفسرین ہیں، ان کو علم ہے کہ نبی کو اس چیز کا علم ہے یا نہیں ہے؟ وضاحت تو نہیں ہے نا حضرت، آپ صرف ایک مسئلہ اخذ کر رہے ہیں، نہیں، حقیقت تک پہنچے ہوئے ہیں ہمارے اور صحابہ ہیں، تو حضرت ابن عباس جیسے صحابی سے تابعین سنے، تابعین سے طب تابعین سنے، ائمہ دین ان سے کتابوں ہی سے لے کر کے آ رہے ہیں، جس سے تفسیر ابن عباس پڑھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی تفاسیر موجود ہے ابھی بھی، ان کو پڑھیے۔ تو قرآن کی آیتوں میں جو بھی قیامت کے بارے میں ذکر ہے، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا تیاری کیے ہو؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، کبھی نہیں کہا، کہیں پر بھی ایسا ذکر ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے فرمائے ہیں کہ مجھ کو علم نہیں دیا گیا قیامت کے بارے میں، ایسے ایک حدیث بھی نہیں ہے، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت میرا دعویٰ ہی یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی کو علم نہیں ہے، حضرت میں یہ نہیں کہا۔ آپ مجھے خامخواہ مطلب اس بات پر، مطلب اس موضوع پر آپ آگے لے کے جا رہے ہیں۔ بس میں اتنا پوچھنا تھا آپ سے کہ ہم کیسے کہہ سک رہے ہیں کہ واضح طور پر اپنے پاس دلیل نہیں ہے نا حضرت، واضح الفاظ میں کہ نبی نے فرمایا ہو کہ مجھے علم ہے، یہ بھی نہیں فرمایا، وہ بھی علم نہیں ہے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ جی بالکل صحیح ہے۔ ہم تفاسیر کو پڑھیں گے نا، تفاسیر کو پڑھیں گے، اور یہ بخاری کے حدیث کو بھی دیکھیں گے، تمام چیزوں کو بیان کیا، تو بغیر جانے بیان نہیں کر سکتے۔ جی حضرت، تفاسیر جو آپ نے کہا ہے وہ تفسیر میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا صحابی نے فرمایا ہو کہ جیسا کہ علم جانتے ہیں یہ ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں بتائے نا، میں آپ کو حدیث نمبر 3192 میں دیکھیے گا، تمام چیزوں کو بیان کیا۔ اس طرح لکھا ہوا ہے واضح الفاظ میں، قیامت کی گھڑی کا جو علم ہے اس گھڑی کا علم بھی بتا دیا ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا نہیں ہے نا حضرت۔ دیکھیے ارمان صاحب، اس میں کیا ہے، تمام چیزوں کو بیان کیا، تو روز اول سے لے کر کے جنت میں جانے تک کی تمام چیزوں کو بیان کیا۔ وہ رسول کے الفاظ ہیں اور صحابی کے الفاظ ہیں، یہ ہمارے طرف کے نہیں ہیں الفاظ۔ تو تمام چیزوں میں ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت بھی ذکر میں ہے، بیچ میں ہے، جس کا ذکر کیے رہیں گے، تو ہم اس کو کیوں چھوڑیں بیچ میں؟ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کمی کیوں تلاش کریں ہم؟ یہ چیز نہیں معلوم ہے
جبکہ تفاسیر میں تفسیر ساوی، تفسیر روح البیان، تفسیر جی خازین وغیرہ میں تمام تفاسیر میں بھی یہ موجود ہے۔ نبی کے علم میں اضافہ کریں گے آپ؟ جی آپ نبی کے علم میں اضافہ کرتے رہیں گے ہر ہمیشہ؟ ہم اضافہ کیا کر رہے ہیں؟ جو حدیث کر رہا ہے، جو تفسیر کر رہا ہے، اس کو مطلب سمجھ کر کے اپنا بیان کریں گے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں سمجھ کر کے۔ جی 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 حضرت، اپنا مطلب سمجھ کر کے، قرآن اور حدیث سے اپنا مطلب سمجھ کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ یعنی آپ اگر کہہ رہے ہیں نہیں ہے، کہہ رہے ہیں نا آپ کا، میں تو حضرت آپ تہمت مت لگائیے مجھ پر، میں نے نہیں کہا کہ نبی کو علم نہیں ہے، میں یہ نہیں کہا اسٹارٹنگ سے لے کر اب آخری تک۔ تو پھر اعتراض کی بات کیوں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ جی حضرت، آپ کون ہوتے ہیں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ نبی کے علم اس چیز کا علم ہے کہنے والے آپ کون ہوتے ہیں حضرت؟ میں کون ہوتا ہوں یہ بتائیے آپ۔ جی شک بخاری حدیث اور تفسیر میں جو بات آ رہی ہے اسی کے مطابق ہم مانیں گے نا۔ تفسیر میں کیا؟ تفسیر میں دیکھیے، تفسیر کس کی رائے ہے؟ مفسر کی رائے ہے یا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے، صحابہ کی رائے ہے؟ یہ مفسرین جو تفسیر لکھتے ہیں نا، احادیث کو نظر رکھتے ہوئے اور قرآن کے مفہوم، مطالب اور اس کے راز اور کیا ہے وہ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس تفسیروں پہ ہم اعتماد کریں گے۔ اگر قرآن کو ہم قرآن کی جسے راز ہے، جس میں بہت ساری حکمتیں بیان کی ہے، جیسے قرآن میں حکمت بھی ہے، تو حکمت کو وہ مفسرین جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں، سمجھے؟ اچھا حضرت، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمت قرآن میں جو ہے وہ مفسرین ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے؟ جی، عام لوگ نہیں جان سکتا ہے۔ ہاں وہی عام ہی کہہ رہا ہوں، جو مفسرین ہیں وہی جانتے ہیں، آپ بھی نہیں، آپ جانتے ہیں حضرت؟ جی جی جی، ہم لوگ قرآن کی تفسیر جو پڑھتے ہیں مفسرین کے، تو ان سے ہم لوگ معلوم کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اس طرح سے یہ آیت کیوں اتری، جیسے شارٹ کٹ ہے نزول کے بارے میں، اور تمام چیزوں کیوں نازل ہوئی اور کیا سبب تھا، وجہ بیان کرا۔ ایک آیت کو لے کر کے ہم اٹھائیں گے تو اس کی وجہ مفسرین بیان کریں گے، صحابہ سے جو تابعین سے ہوتے ہوئے مفسرین تک آیا ہے، تفسیر کیے ہیں، جی حضرت، تو ان کی باتوں کو ہم اعتماد کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ حضرت، آپ نے بہت خوب بیان فرمایا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مفسرین جو ہے یہ راز جانتے ہیں، ایک عام انسان نہیں جان سکتا، لہٰذا ان کی جو ہے ہم بات سننی چاہیے عزت و احترام سے، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت پھر جب مفسرین راز جانتے ہیں تو پھر اگر کوئی نہیں کہہ رہا ہے، مطلب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے، وہ تو پھر مفسرین کے خلاف جا رہا ہے نا حضرت؟ جی جی، مفسرین کے خلاف اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے وہ تو مطلب اہل سنت والجماعت سے خارج ہوگا نا حضرت؟ اہل سنت و جماعت سے دیکھیے، قیامت کے علم کے متعلق کوئی اگر انکار کر رہا ہے، یعنی جزیات کا بھی انکار کر دے رہا ہے، تب تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور کلیات کا علم اگر علم کا انکار کرتا ہے، جزیات کو مانتا ہے، تو کافر نہیں ہوگا۔ اور بالکلیہ قیامت کے علم ہی نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے رہا ہے، بالکل سرے سے ہی خارج کر رہا ہے، علم کا انکار کر رہا ہے، تو وہ پھر اس کے ایمان کے خیر منائے۔ جسے میں ایک آیت کو میں حوالہ دے رہا ہوں، الیہ یرد علم الساعۃ ہے، المعنی لا یفید علمہ غیرہ تعالی فلا ینافی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یخرج من الدنیا حتی اطلع ما کان وما یکون وما ہوا کائن من حملہ علم الساعہ۔ معنی یہ ہے کہ قیامت کے علم خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، پس یہ آیت اس کے خلاف نہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے ان کو سارے اگلے پچھلے واقعات پر مطلع فرما دیا، ان میں سے قیامت کا علم بھی ہے۔ یہ ہمیں ملتا ہے، جسے قیامت کی نفی کی دلیل میں شرح مشکات کی وہ روایت پیش کریں گے وہ لوگ، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اخبرینی عن الساعہ، مجھے قیامت کے متعلق خبر دیجئے، تو فرمایا مسئول عنہا فعالم من السائل، یعنی اس بارے میں ہم سائل سے زیادہ جاننے
والے نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کو قیامت کا علم نہیں، مگر یہ دلیل بھی محض لغو ہوگا کہ دو وجہ سے، ایک یہ کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاننے کی نفی نہیں فرمائی ہے اس حدیث میں، بلکہ زیادتی علم کی نفی کی ہے، ورنہ فرماتے لا عالم، میں نہیں جانتا۔ اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد فرمائی؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اے جبرائیل، اس مسئلہ میں میرا اور تمہارا علم برابر ہے، یعنی مجھ کو بھی خبر ہے اور تم کو بھی معلوم ہے، لیکن اس مجمع میں یہ راز ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری یہ کہ جواب سن کر حضرت جبرائیل نے عرض کیا فاخبرنی عن اماراتها، یعنی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے مجھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بیان فرمانا شروع کیے، اولاد نافرمان ہوگی وغیرہ وغیرہ، ہے نا، یہ سب بیان کیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قیامت کے اس دلیل سے جو قیامت کے بارے میں انکار کرتا ہے اس کی قسومی کی علامت ہے۔ بہرحال بہت بات ہو گئی، حدیث بخاری شریف کا بھی حوالہ کیا، تمام چیزوں کو بیان کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا، جو بھی علم دیا، ہم ان کے بارے میں علم میں انگشت نمائی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جیسے کہ سورہ نساء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے اس کو رب نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ سکھانے کی بات کر رہا ہے، اور جو کہا ہے ان کے بارے میں یہ معلوم نہیں، وہ معلوم نہیں، دیوار کے پیچھے کا ان کو علم نہیں، یہ سب بے ایمانی ہے۔ جی حضرت، مفسرین اکرام آپ نے کہا کہ مطلب ان کی بات لی جائے گی، مطلب پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنی بھی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے حضرت؟ مطلب جو مفسرین اکرام کی بات نہیں مانتا وہ سنی کیسے ہوگا؟ اس کو خارج نہیں کریں گے۔ یہ ضروریات دین میں سے قیامت کا علم فکس کرنا، فکس معلوم نہیں ہونا، جو یہ امر ضروریات دین نہیں، یہ ایک الگ علم ہے، سمجھے؟ ضروریات دین نہیں، اگر ضروریات دین ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکس کر دیتے، ہجری سن سب بتاتے تھے، سمجھے؟ جی حضرت۔ اب اس لیے اس کے انکار سے کافر نہیں ہوگا۔ کسی مفتی سے پوچھیں گے اس کے انکار سے کافر ہوگا کیا مسلمان؟ کہا کہ نہیں، اس لیے کہ یہ ضروریات دین نہیں ہے، جو ضروریات دین ہے اس کا منکر کافر ہو جائے گا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے اگر علم غیب کا انکار کر دے گا، جیسا کہ وہابی لوگ یعنی غیر مقلدین اور دیوانہ وغیرہ کرتے ہیں، مطلب یہ کہہ رہے ہیں مطلب کہ حضور کو علم نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ وہ کافر نہیں ہوگا اور سنیت سے بھی خارج نہیں ہوگا۔ جی ضروریات دین نہیں ہے اس میں۔ سن کے بارے میں فکسٹ کر دینا، فکس کر کے، یعنی یہ سن ہجری میں قیامت واقع ہوگی، یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ جی حضرت، اگر کوئی نہیں ہے کہہ رہا ہے وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، لیکن ہم ایک بات حضور کی طرف منسوب کر رہے ہیں، ان کی طرف نسبت کر رہے ہیں، تو اور اس چیز کا علم ہمیں ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے اوپر کیا حکم شرع ہوگا؟ اگر کافر ہوگا؟ مطلب نہیں، ضروریات دین کا انکار نہیں نہ ہے، وہ ضروریات دین نہیں ہے حضرت۔ حدیث میں تو آپ کیوں، جب کہ حدیث بخاری مل گیا آپ کو، حدیث بھی سمجھا دیا، وہ حدیث کے ایک بات سن لیجیے گا حضرت، ایک بات، تو آپ کیوں انکار کر رہے ہیں اس سے؟ حضرت میں نے انکار کب کیا؟ میں تو واللہ عالم کہتا ہوں، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ حضور کو کتنا علم دیا اللہ نے، کتنا، میں ہوتا کون ہوں حضرت؟ واللہ عالم، اللہ جتنا علم دیا وہ ہے، ہم میری اوقات کیا ہے؟ یہ تو مطلب مفسرین مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے کہہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، نہیں ہے کہہ رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں، تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، بس ختم، اتنی ہی بات ہونی چاہیے کہ یہ حضور نے فرمایا اور وہ حقیقت میں نہ ہو تو وہ جہنم میں جائے گا نا حضرت۔ جی بالکل، جھوٹ باندھنے والا رسول ہے ہی نہیں، جی جھوٹ بولنے والا، جی جھوٹ بولنے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں آپ؟
جی جی نہیں حضرت دیکھیے آپ سنیے مطلب آپ دو طرح کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، ہے یا نہیں ہے؟ واللہ عالم حضرت، میں کیسے جانتا ہوں؟ تو آپ کو میں دلائل دیا نا، میں دلائل دیا اس بات میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بخاری کے بارے میں نہیں کہوں گا، آپ پوچھ لیجیے گا صحابہ کرام کے بارے میں یا اولیاء کرام کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کچھ میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں دلیل کے نسبت میں، لیکن حضور کے علم میں نہیں کہہ سکتا حضرت، میری اوقات نہیں حضرت، اتنی اوقات نہیں ہے میری۔ آپ کو بخاری شریف پر اعتماد نہیں رہا مطلب کہ؟ بخاری شریف پر اعتماد ہے حضرت، بھروسہ ہے نا؟ بخاری شریف پر اعتماد ہے، لیکن اس میں جو ہے وضاحت نہیں ہے، یعنی واضح طور پر آپ کو یعنی بیچ میں تمام چیزوں کی باتیں موجود رہتی، یعنی کتاب ختم ہو جاتی لکھتے لکھتے، یعنی اللہ رسول کی باتیں ٹھوس ہوا کرتی ہیں، ایک بات میں ہزاروں باتیں ملی ہوئی رہتی ہیں، سمجھے؟ ایک اللہ رسول کی بات اتنا مضبوط ہوا کرتا ہے، تو اسی لیے کفار و مشرکین نے قرآن کی طرح لانے کا دعویٰ کیا، قرآن نے، سمجھے؟ کفار و مشرکین سے کہا کہ لاؤ، اگر قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو تو ایسی دلیل لے آؤ، ایسی کتاب لے آؤ، چیلنج کیا، لیکن فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تمام کفار و مشرکین کی کمر ڈھیلی ہو گئی اور ان کے زبان گونگے ہو گئے قرآن کے فصیح و بلیغ بیان پر، ہے نا، تمام کفار و مشرکین نہ لا سکے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر باتوں میں پوری روز اول سے لے کر کے جنت میں جنتی داخل ہونے تک صحابہ کے یہی عقیدہ ہے، تمام چیزوں کو بیان کر دیا، اس میں تمام میں کچھ باقی نہیں چھوڑا، سمجھے؟ تو ہم یہی عقیدہ صحابی والا عقیدہ رکھیں، نہ کہ کسی۔ اب رہی بات کہ اس میں قیامت کا علم نہیں ہے، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کا انکار سے ہمیں تفسیر کے سہارا لینا پڑے گا، صحابی رسول کا دامن تھامنا پڑے گا ہمیں نا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دامن کو کیوں چھوڑیں گے ہم، جو صحابی کے؟ حضرت میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو دامن آپ نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کانوں سے تو نہیں سنا نا حضرت کہ انہوں نے ایسا فرمایا ہو؟ آپ ہم تو کانوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کانوں سے بھی نہیں سنے، قرآن بھی نہیں سنے ہم کانوں سے اللہ تعالیٰ کے، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں۔ حضرت ایک سیکنڈ سن تو لیجیے گا حضرت، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حدیثوں کی نسبت میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا حضرت، تو میں واللہ عالم کہہ رہا ہوں، نہ میں دین سے خارج ہوں، نہ میں اہل سنت والجماعت سے خارج ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہوں کہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تو پھر اس بات پر بحث کیوں حضرت؟ جی بحث ہی کرنا بیکار ہے، آپ جیسے کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، بار بار انکار بھی نہیں کر رہے ہیں، نہ مان ہی رہے ہیں، جو دلائل ضروریات دین میں سے یہ نہیں ہے، یہ علم الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، ضروریات دین نہیں ہے، اور جو بھی ضروریات دین تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے ضروری تھا، دین کے لیے ضروری تھا، وہ واضح طور پر کھلا بیان کر کے رکھ دیا، اور جو ضرورت نہیں تھی ان کو بیان نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ بیان نہیں کرنے سے علم نہیں ہے، علم کی کمی نکالنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انگشت نمائی کرنا یہ غلطی ہے۔ بالکل بالکل نہیں حضرت، ہم نہیں کہہ سکتے حضرت، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، تو آپ ایمان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، علم جتنا بھی دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو نہیں ملا، ٹھیک؟ جی حضرت، بالکل حضرت، ٹھیک ہے، واللہ عالم بالصواب۔